ہارون رشید اور کیا کہتے ہیں زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے جب پہنچے سیر و تفریح کے لیے تو دیکھا کہ بہلول دانا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے مٹی کا ایک چھوٹا سا تخت پر مکان بنا رہے ہیں۔ زبیدہ مرید تھی بہلول دانا کی، ہارون رشید اتفاق نہیں کرتا تھا اور بہلول دانا کا مخالف تھا، کہتا تھا کہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، لیکن زبیدہ کہتی کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ ایسی دانائی، ایسی خدمتی، ایسی دانش ایسی فہم اور ایسا خزانہ ان الفاظوں کے اندر چھپا ہوتا ہے جو اس کو غور و فکر کر لے تو سمندر کے تہہ کے موتیوں اسے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ہارون رشید نہ مانتا۔ ایک دن ہارون رشید اور بیوی اس کے زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے صبح صبح مہر سے نکلے سیر و تفریح کے لیے۔ صبح صبح جب پہنچے تو دیکھا کہ بہلول دانا ہے چھوٹے چھوٹے تختوں پر مٹی کے مکان بنا رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، مٹی کے بنا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں۔ زبیدہ قریب پہنچی پیر مرشد کے پاس اور کہا کہ حضرت قبلہ کیا کر رہے ہو؟ تو بولے جنت میں مکان بنا رہا ہوں۔ بولے وہ کیسے؟ بولے جو یہ مکان خریدے گا میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا، انشاءاللہ ضرور اس کے لیے جنت میں مکان بن جائے گا۔ تو زبیدہ نے کہا کہ حضرت قبلہ ایک مکان میرے لیے بھی جنت میں آپ بنا دیجئے۔ بولے کتنا چاہیے؟ تو بولے 40 درہم چاہیے۔ بولے میں اپنے محل سے لینے کے لیے پیسہ تو میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، میرے گلے میں، میرے ہاتھوں میں، میرے پیروں میں جتنا بھی زیور ہے سب لے لیجئے۔ وہ کروڑوں روپے کا اس زمانے کا کیا کہتے ہیں زیور تھا۔ عام خاتون بھی اگر پہنتی ہے تو 5-10 تولے تو اسے کے بعد، اور اگر بڑی ہو تو 10-20 تولے، اور اگر مالدار ہو تو پتہ نہیں وقت کے بادشاہ کی بیوی ہو اور اس کے ہاتھوں میں اور اس کے گلے میں سمجھتا ہوں یاقوت اور زمرود کے ساتھ ساتھ کوہ نور کتنے ہیرے اس کے گلے میں، شاید وہ موتیاں اس کے گلوں میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ سب کو زیور نکالا، اپنے پیر کی خدموں میں ڈالا اور کہا کہ حضرت میرے حق میں دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں ایک مکان بنائے۔ بہلول دانا نے وہ سارا زیور لیا اور دجلہ میں پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ تختے کا مکان زبیدہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہارون رشید نے کہا پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، اسے اس ہدیے کو زعفران کی کیا قیمت معلوم ہے؟ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات جو ملکہ کے گلے میں تھی، کم سے کم گھر لے جاتا، اپنے بیوی بچوں کا مستقبل میں سمجھتا ہوں کئی پیڑھی ان ہیرے جواہرات کے ذریعے سے ان کی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن پاگل ہے، نامعقول ہے اور کیا کہتے ہیں کم عقل ہے، دیوانہ مجنون ہے، اسے کیا پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ پھینک دیا۔ لیکن زبیدہ اپنے شوہر کے سامنے لب نہ ہلائی، کیونکہ ادھر کچھ کہتی پیر و مرشد سے کہیں رابطہ نہ ٹوٹ جائے، اور ادھر اگر کچھ کہہ دے تو شوہر کے سامنے کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ خاموش رہی اور اس کیا کہتے ہیں مکان کے لیے اپنے محل میں پہنچی اور محل میں رکھے ہوئے وہ قیمتی سامان کو ہٹایا، شوکیس میں وہ شیخ کا بنائے ہوا مکان رکھ دیا۔ رات میں جب ہارون رشید سویا تو خواب میں دیکھتا ہے جنت میں ایک حسین خوبصورت گھر بنایا ہے اور اس پر لکھا ہے زبیدہ۔ تو ہارون رشید سمجھ گیا کہ میرے بیوی نے سودا جو کیا تھا بہت سستا تھا، ایک نظر مکان کو دیکھ لوں پھر دوسری صبح میں بھی ایک مکان خرید لوں گا۔ دروازے پہ پہنچا، دربان سے کہا کہ ایک نظر اس مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، وہ زبیدہ آئے گی تو مکان کا دروازہ کھلے گا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی ہے، ٹھیک ہے بیوی تمہاری ہے، لیکن یہاں پر دیکھ لو آج ٹیکنالوجی ترقی کی ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں فرشتے کہتے ہیں وہ کھڑے کی سینسر لگا ہوا ہے، انگوٹھا لگاؤ فون کھلے گا، ماں کا انگوٹھا لگے گا فون نہیں کھلے گا، بیٹے کا انگوٹھا لگے گا فون نہیں کھلے گا، اگر بیوی کا بھی ایک انگوٹھا لگے گا تب بھی کیا کہتے ہیں فون نہیں کھلے گا، جب تک کہ خود کا انگوٹھا اس پر نہ لگے تب تک وہ فون لاک رہے گا۔ تو میرے وہ جنت کا دروازہ بھی لاک ہے، اور زبیدہ جب آ کر کھڑے گی اس کے وجود کے ساتھ سینسر لگے ہیں، جنت کا دروازہ کھلے گا۔ بہرحال بادشاہ سمجھ نہ سکا، فرشتے اس کے درمیان ہاتھ پائی ہوئی، فرشتے نے مارا دھکا، ہارون رشید گرا، نیند سے بیدار ہوا، سمجھ میں آ گئی، صبح اٹھا اور سیدھا دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ کل کی طرح آج بہلول دانا مکان مٹی کے کیا کہتے ہیں تخت
رستے پر مٹی کے مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بولے جنت میں مکان بنا رہا ہوں، جو اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ تو بولے کیا قیمت ہے اس کی؟ بولے ساری دنیا کی عوض ایک مکان ملے گا۔ تم تو ابھی آدھی دنیا پر حکومت کرتے ہو، پھر دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، اس کے بعد پھر پوری دنیا میرے قدموں میں ڈال دو، اس کے بعد تمہیں ایک مکان دوں گا۔ تو کہنے لگا کل تو اتنا سستے میں تم نے بیچ دیا تھا، آج اتنی قیمت کیوں بڑھا دی؟ بولے ہارون رشید رات میں تم نے وہ مکان دیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جنت کا حقدار اور مستحق بنانے کے لیے کہتے ہیں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى، وہ چھوٹا سا عمل جو خدا کی محبت میں کیا ہو، اللہ کے گھر کو ایک اینٹ لگایا ہو، یہ چند ریتی کے کیا کہتے ہیں ذرے بھی اگر اللہ کے گھر پر وہ ثواب جاریہ بن کر لگ جائیں گے، وہی ذرے مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى تمہاری نجات، تمہاری جنت، تمہیں جنت کا حقدار اور مستحق بنا سکتی ہے۔